السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسکر سائم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فل اردو نوٹس چینل۔ آج ہم ایک اہم ادبی عنوان اصلاح زبان کی تحریک یا اصلاح زبان کے رجحان پر بات کریں گے۔ یہ ٹاپک ایم فل اردو کے سلیبس میں شامل ہے اور مختلف یونیورسٹی کے مختلف نصاب میں بھی یہ ٹاپک شامل کیا گیا ہے اردو کے۔ اس سے پہلے ہم تازہ گوئی یا سادہ گوئی کے رجحان پر وہ بات کر چکے ہیں۔ تو اصلاح زبان کی تحریک سے مراد اہام گوئی کے رد عمل میں جو تحریک منظر عام پر آئی، اس کو اصلاح زبان کی تحریک کہا جاتا ہے۔ اہام گوئی کے رد عمل میں سب سے پہلے تازہ گوئی کی تحریک وہ منظر عام پر آئی۔ جب تازہ گوئی کی تحریک کی بنیاد رکھنے والوں نے دیکھا کہ اہام کی بدولت زبانوں میں وہ علاقائی الفاظ شامل ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ان علاقائی الفاظ کو متروک کرنے کے لیے، ان کی جگہ نئے الفاظ کو لانے کے لیے اصلاح زبان کی تحریک کا آغاز کیا۔ اصلاح زبان کی تحریک کے آغاز میں شاہ حاتم کا نام نمایاں طور پر نظر آتا ہے، اور ان کا دیوان زادہ جو اس کا دباچہ ہے، وہی دراصل اصلاح زبان کی تحریک کا منشور تصور کیا جاتا ہے۔ اصلاح زبان کی تحریک کی جو آخری کڑی ہے، دراصل وہ امام بخش ناسخ ہیں، جنہوں نے ریختہ کو غزل کا نام دیا، یعنی غزل کے لیے پہلے ریختہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، انہوں نے اس کو متروک کر کے اسے غزل کا نام دیا۔ ناسخ پہلے وہ شاعر ہیں یا اصلاح زبان کی آخری کڑی کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، جنہوں نے غزل کے لیے ریختہ کے لیے غزل کا لفظ استعمال کیا، غزل کی اصطلاح استعمال کی، بحر و وزن، تذکیر و تانیث قواعد مقرر کیے، ہندی اور علاقائی الفاظ کو انہوں نے متروک کیا، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک فہرست بھی جاری کی متروکات کی، اور ان کی جگہ جو نئے الفاظ وہ لائے ان کی۔ اس حوالے سے میں چند آپ کو مثالیں دے دوں تو جگ، اس لفظ کو انہوں نے متروک کیا، اس کی جگہ دنیا کا لفظ وہ نیا لے کر آئے اصلاح کر کے۔ اسی طرح ماٹی، یہ لفظ انہوں نے متروک کیا، اور مٹی، یہ لفظ نیا لے کر آئے۔ اسی طرح سجن، اس لفظ کو متروک کیا انہوں نے، صنم، یہ لفظ لے کر آئے، اور مہندی کا رنگ، اس کو متروک کر کے رنگ ہینا، یہ نیا لفظ لے کر آئے۔ ناسخ کو اصلاح زبان کے حوالے سے لکھنؤ کا بدر منیر کہا جاتا ہے۔ اب پس منظر کے طور پر آپ دیں گے اہام گوئی دراصل کیا تھی، کیونکہ اسی کے رد عمل میں یہ بھی تحریک منظر عام پر آئی، اور سادہ گوئی یا تازہ گوئی کی تحریک بھی وہ منظر عام پر آئی۔ اہام گوئی سے مراد جب شاعر شعر یا اس کے کسی جزو میں ذو معنی الفاظ لائے، شعر میں ایسے الفاظ لائے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب کا ہو، دوسرا بعید کا ہو، لیکن جو شاعر کی مراد ہے وہ بعید ہو، تو اس کو ہم اہام گوئی کا نام دیں گے۔ 1720 میں ولی کا دیوان دہلی آیا، تو جب دہلی کے شعراء نے اردو میں یہ دیوان دیکھا تو ان کے اندر جذبہ و ولولہ پیدا ہوا۔ یوں دہلی کے جو شعراء تھے، انہوں نے جو شاعری کی، اس میں بھی اہام والے الفاظ آنا شروع ہو گئے۔ یوں اس دور کے جو شعراء تھے اہام گو شعراء کہلائے۔ محمد شاہی عہد اپنے دور کی سماجی منظر کی وہ عکاسی، بہت سماجی جو اس وقت کے مناظر تھے اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اہام گوئی کا یہ دور اپنے عہد کا سیاسی، سماجی، معاشرتی پس منظر تھا۔ محمد شاہی عہد میں ہر خاص و عام نے اپنے کھوکھلے پن کو چھپانے کے لیے اہام کا سہارا لیا۔ یوں یہ تحریک کوئی 20 سال تک وہ قائم رہی۔ اہام گوئی کا اثر یہ ہوا کہ اردو شاعری میں مثبت اور منفی دونوں قسم کے اثرات وہ شامل ہونے لگے، اور اس دور کی شاعری کا بھی یہی حال ہوا۔ جب شعراء الفاظ کو اہام کی گرفت میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، تو مصروف تھے، تو شاعری جو تھی وہ جذبہ احساس سے کٹ کر بے رنگ، بے مزہ ہونے لگی تھی۔ اور حاتم جیسے شاعر کا دیوان زادہ بھی اہام والے اشعار سے وہ بھرا ہوا تھا، جس کو حاتم نے دوبارہ اہام والے جو اشعار تھے ان کو نکال کر مرتب کیا، اور اس کا نام دیوان زادہ رکھا۔
تو یوں ایہام کی بدولت ہی جو ہے نا شاعری میں جو ذو معنی الفاظ آئے یا ایسے الفاظ آئے جن کو جو ہے نا دو دو معنی تھے یا سمجھنے میں مشکل یا دقت درپیش آ رہی تھی، اور علاقائی الفاظ جو ہے نا وہ شاعری میں جو ہے نا وہ شامل ہو گئے تھے، تو ان علاقائی الفاظ کی اصلاح کے لیے یہ تحریک جو ہے نا اٹھائی گئی، اور اس کی جگہ جو ہے نا جو پہلے علاقائی الفاظ ہیں انہیں متروک کر کے نئے الفاظ لائے گئے۔ اس میں شاہ حاتم کا نمایاں جو ہے نا وہ نام ہے، کیونکہ اپنی شاعری کا جو دیوان ان کا تھا وہ ایہام والے اشعار سے بھرا ہوا تھا، ان کو جو ہے نا انہوں نے ایہام والے اشعار اس سے جو ہے نا حذف کر دیے۔ تو امید قوی ہے کہ اصلاح زبان کی تحریک یا اصلاح زبان کا رجحان آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔